بابر آئے یہاں حملہ کرے اور جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی بھی کی. انہوں نے آگرہ کی طرف سے حملہ نہیں کیا. صرف انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلی کو تہس نہس کرے, لوٹے اور لوٹ کے چلا جائے اور اس کے بعد ہم وہاں قبضہ کر لیں. لیکن ان کی مہارانا سانگا صاحب کی اس وعدہ خلافی سے ناراض ہو کر, ورنہ بابر آیا تھا رانا سانگا کے حوالے دلی کر کے واپس چلا جاتا, لیکن رانا سانگا نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس وجہ سے وہ یہاں رکا اور پھر رانا سانگا پر حملہ کیا. تو وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں آیا تھا, ہندوستان کے خلاف نہیں آیا تھا, بلکہ پہلے بہار پنجاب فتح کیا, وہاں بھی لودھی مسلمانوں سے ہی اس نے یدھ کیا, دلی پر حملہ کیا, دلی میں بھی مسلمانوں سے ہی یدھ کیا, اس کے بعد آگرہ پہ حملہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان غدار نہیں ہے, بے وفا نہیں ہے, بے مروت نہیں ہے, دوستی نبھانا جانتا ہے. اور رانا سانگا نے جو کیا اپنے دیش کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں غداری کی. ہر وہ مسلمان جس کے دل میں غزہ کے لیے تکلیف ہوگی یا ہندوستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, حکومت نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ان میں مکھ منتریوں میں ہوڑ چل رہی ہے کہ ہم مطلب کون کتنا بڑا ہندو ہے, جو مسلمان کو زیادہ ستا سکتا ہے وہ زیادہ بڑا ہندووادی ہو گیا. ہریانہ میں جیسے عید کی چھٹی کینسل کر دی گئی. اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے اورنگزیب کا ذکر بہت ان دنوں چلا, اور میں بہت ان ہندووادی سنگٹھنوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اورنگزیب کا ذکر کر کے جو ہمارے بچے ہماری تاریخ بھول چکے تھے, ہمارے بچے ہماری تاریخ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, ان لوگوں کو بھی یہ پتا چل گیا. انہوں نے بھی کھگالا کہ اصل میں اورنگزیب کیا ہے, انہوں نے بھی سمجھا اورنگزیب کو. اور وہ عام ہندو جو ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا اور نہیں سمجھنا چاہتا تھا, اس نے بھی آج یہ سمجھ لیا کہ بابر اصل میں ہندوستان آیا نہیں تھا, اس کو بلایا گیا تھا. اور بابر نے ہندوستان پر کبھی حملہ نہیں کیا, بابر نے ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تھا رانا سانگا کے کہنے پر. بابر آئے یہاں حملہ کرے اور جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی بھی کی. انہوں نے آگرہ کی طرف سے حملہ نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلی کو تہس نہس کرے, لوٹے اور لوٹ کے چلا جائے اور اس کے بعد ہم وہاں قبضہ کر لیں. لیکن ان کی مہارانا سانگا صاحب کی اس وعدہ خلافی سے ناراض ہو کر, ورنہ بابر آیا تھا رانا سانگا کے حوالے دلی کر کے واپس چلا جاتا, لیکن رانا سانگا نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس وجہ سے وہ یہاں رکا اور پھر رانا سانگا پر حملہ کیا. تو وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں آیا تھا, ہندوستان کے خلاف نہیں آیا تھا, بلکہ پہلے بہار پنجاب فتح کیا, وہاں بھی لودھی مسلمانوں سے ہی اس نے یدھ کیا, دلی پر حملہ کیا, دلی میں بھی مسلمانوں سے ہی یدھ کیا, اس کے بعد آگرہ پہ حملہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان غدار نہیں ہے, بے وفا نہیں ہے, بے مروت نہیں ہے, دوستی نبھانا جانتا ہے. اور رانا سانگا نے جو کیا اپنے دیش کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں غداری کی. ہر وہ مسلمان جس کے دل میں غزہ کے لیے تکلیف ہوگی یا ہندوستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, حکومت نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ان میں مکھ منتریوں میں ہوڑ چل رہی ہے کہ ہم مطلب کون کتنا بڑا ہندو ہے, جو مسلمان کو زیادہ ستا سکتا ہے وہ زیادہ بڑا ہندووادی ہو گیا. ہریانہ میں جیسے عید کی چھٹی کینسل کر دی گئی,
इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला, और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया, उन्होंने भी खंगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था, राणा सांगा के कहने पर।